الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ موضوع درس ہے جنت کی تلاش۔ اس درس کے اندر روزانہ آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل بتایا جا رہا ہے جس عمل کو اختیار کرنے سے ہم جنت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں، ہمارے شروع درس سے لے کر کل تک ہر جنت کے تلاش کرنے کے عمل کا تعلق ہم کو مسجد سے جوڑ رہا ہے۔ چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، روزہ رکھنے کو لے کر ہم مسجدوں کو آ رہے ہیں، اذان کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو، نفل سنت اور فرض نمازوں کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں ہمارا تعلق مسجد سے جڑ رہا ہے۔ تو آج کے اس درس کا جو عنوان ہوگا، بار بار مسجد سے جڑنا، یہ جنت کے تلاش کرنے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کی جائیں گی۔ قرآن مجید سورۃ البروج آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی کون سی ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی جنت ہے، جس کے اندر جس کو داخل کر دیا گیا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی بتائی گئی ہے۔ اور یہ جنت کی شکل میں بہت بڑی کامیابی کس بنیاد پر ملے گی؟ ایمان کی بنیاد پر اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کی بنیاد پر۔ تو ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل جو ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف ہم کو لے کر جاتا ہے، وہ عمل ہے مسجد کو بار بار آنا جانا۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی ایک روایت، امام البانی علیہ الرحمہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان تمام تین قسم کے لوگوں کا ضامن اللہ تعالیٰ بنتا ہے۔ ضامن جسے ہم عام طور پر ہماری زبان میں کنڑی زبان سے جوڑ کر کے جامن جامن کہتے ہیں۔ کوئی اگر ہماری ذمہ داری لیتا ہے کسی معاملے میں، ضامن بنتا ہے۔ تو تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار بنتا ہے، ضامن بنتا ہے، جامن بنتا ہے۔ اور جب کوئی جامن بنتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ذمہ داری ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی کو ہم اپنا ضامن بناتے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ذمہ داری قبول کریں، ہمارے ہر اچھے برے وقت میں سامنے آئیں، ہمارے بارے میں لوگوں سے لڑے، لوگوں سے بات کریں، لوگوں کا سامنا کریں۔
جب اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کے لوگوں کا ضامن بن جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داری لیتا ہے؟ اسی ذمہ داری کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب آپ اسے سنیں گے حقیقت میں مسجدوں کو آنا جانا اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہونا اور اس طرح جنت میں داخل ہونا ایک بہت بڑی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کا ضامن بن جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ادا یہ کرتا ہے کہ من آشا رزق و کفیا، جس کا ضامن اللہ تعالیٰ بن جائے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا جس کا وہ ضامن بنا ہوا ہے جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے روزی دی جائے گی، یعنی رزق دیا جائے گا، وہ کفیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرے گا۔ کب تک؟ اس کے مرنے تک، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کی ذمہ داری لے گا، ایک اس کے روزی روٹی کی ذمہ داری اور دوسری اس کی کفالت کرنے کی ذمہ داری۔ کفالت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی ضروریات زندگی کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، جو انسان کی ضرورت ہے جسے پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ان تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ وَإِن مَاتَ، جب وہ شخص مر جاتا ہے اللہ اس کا ضامن ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کی کفالت کرتے رہتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگوں میں سے جو ایک قسم کے لوگ ہیں اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، جس کا ضامن اللہ تعالیٰ بنے گا اور اتنی بڑی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیوں سے اسے مالا مال کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من خرج الی المسجد وهو ضامن علی اللہ، میرے امت میں سے جو شخص مسجد کو بار بار جاتا ہے، مسجد کے لیے بار بار اپنے گھر سے، دکان سے، گلی سے، محلے سے، یا وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو، مسجد کے لیے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف آگے بڑھتا ہے، من خرج الی المسجد وهو ضامن علی اللہ، ایسے شخص کا ضامن اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، بار بار مسجد کو آنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ چپکے چپکے تو ہم مسجد کو نہیں آئیں گے، کیونکہ مارکیٹ تو نہیں ہے کہ ترکاری لینے کے لیے گئے، گوشت لینے کے لیے گئے، اناج لینے کے لیے گئے، کپڑے لینے کے لیے گئے۔ ہم اپنے زندگی میں جتنا وزٹ مارکیٹ کو دیتے ہیں شاید کسی اور جگہ کو نہیں دیتے، اور اس جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، روئے زمین میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہ زمین کے اوپر مارکیٹ کی جگہ ہے، بازار کی جگہ ہے، اور زمین کے اوپر سب سے محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے وہ ہے مسجد۔ تو ہم کس طرف زیادہ جاتے ہیں؟ مارکیٹ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، مسجد کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ ضامن اگر اللہ بنے گا تو مارکیٹ کی طرف زیادہ جانے والے کے لیے بنے گا، یا اس کے گھر کی طرف جانے والے کے لیے ضامن بنے گا؟ اور ضامن بنے گا تو ذمہ داری کتنی بڑی ادا کر رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے مرنے سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے صرف اللہ اللہ کرنے سے کافی نہیں ہوگا، محنت و مزدوری کرنا پڑے گا، روزی روٹی تلاش کرنا پڑے گا،
اور اسی طرح کام و کاج کرنا پڑے گا، اس کا بھی حل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے ہم کو جوڑ کر کے اس حدیث کے اندر نکال دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر مسجدوں کو بار بار آتا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے، سنت نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے، وضو کے لیے، اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتا ہے، اس کی روزی کے انتظام کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آج سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر جو غریب طبقے کے لوگ نمازوں کو آتے ہیں الحمدللہ خوشحال رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، تو ان کی روزی کون چلا رہا ہے؟ من عاشا رزقا وکفیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کی روزی روٹی چلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ ہم اپنی طاقت کو کتنا لگائیں گے، ہم اپنی محنت کتنی کریں گے، ہم اپنا پیسہ کتنا انویسٹمنٹ کریں گے۔ آج مارکیٹ میں رہنے والوں کی حالت کیا ہے؟ بار بار میں مارکیٹ میں جاتے رہتا ہوں، لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ مولانا مارکیٹ پوری بند ہے، بالکل کیا ہے کاروبار نہیں کے برابر چل رہا ہے، فلاں چیزیں، ہمیشہ رونا دھونا ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت بھی یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آ رہے ہیں، اللہ کے بندے اداروں کے لیے، مسجدوں کے لیے یا ذاتی اپنے تعاون کے لیے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، بے شمار لوگ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے۔ یہ اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے، صرف روزی نہیں، کفالت، زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری۔ کفیل کون ہوتا ہے؟ عام طور پر کفیل یا وکیل جسے کہتے ہیں، جو کفالت کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں، ہر طرح کی ذمہ داری۔ شادی کے اندر آپ لوگ سنتے ہیں لڑکی کا کفیل کون ہے، لڑکی کا ولی کون ہے، اس کو ولی اور کفیل بنایا جاتا ہے جو لڑکی کی پوری ذمہ داری لے۔ آج ہماری پوری ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے گھروں سے تعلقات جوڑنے کی بنیاد پر۔ ابھی جو کل کا حادثہ ہوا، مولانا شہاب الدین سلفی جو یہاں کے امام رہ چکے ہیں، ان کے تعلق سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن کم عمر میں بیمار ہوئے، انتقال ہوئے۔ اب بیوی اور ان کے بچوں کے کفیل کون ہیں؟ روزی کا مالک کون ہے؟ اگر حقیقت میں یہ مسجد سے جڑے، دین کی خدمت کیے ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں اور اس کے بچوں کے لیے، روزی کے لیے ذمہ دار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا کفیل بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بنے گا۔ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے کی تو ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اسی چکر میں روزی کمائیں اور ہم خود کفیل بنے، مسجدوں کو چھوڑ کر بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، کمانے دھمانے کی فکر کر رہے ہیں۔ فکر ہونا چاہیے، آدمی عبادت کے ساتھ مسجد سے جڑ کر کے بازار سے اپنے آپ کو جوڑیں، انشاءاللہ اور ترقی اور خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ کیونکہ جو نمازوں کا ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا، بار بار مسجد کو آنے کے لیے، ہمارے کمانے کے اوقات کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں گے، اس میں کمانے میں کون سی رکاوٹ آ رہی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس میں کمانے کی کون سی رکاوٹ آ رہی ہے؟ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، آپ کے لیے زندگی کے تمام، چاہے وہ کاروباری ضرورتیں ہوں، گھریلو ضرورتیں ہوں، سب ادا کرنے کے اوقات کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کہاں سے آڑ آ رہی ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ تو بہرحال آج کا جو درس تھا، مسجدوں سے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب تک زندہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے مسجد سے جڑنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا غیبی
غیبانہ طریقے سے اسی مدد کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کفیل اور ذمہ دار بن جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ذرا آزماؤ، اب تک نہیں آزمایا ہیں تو اس کے بعد تھوڑا آزما کر کے دیکھو۔ میں دنیا کے پیچھے کوشش کر رہا ہوں، دنیا نہیں مل رہی، تھوڑا میں دین سے جڑ کر، مسجدوں سے جڑ کر اللہ کو اپنا ضامن بنا کر کے تو دیکھو کہ اللہ میری کیسی کفالت کرے گا، کیسے روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ ذرا اسے آزمانے کے لیے رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان کے بعد بھی ذرا اللہ کی ذات سے اور اللہ کے گھروں سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ آباد کرے گا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسجدوں سے اپنے تعلقات جوڑ کر بار بار اللہ تعالی ہم کو مسجدوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 3 قسم کے لوگوں میں سے جو ایک قسم کے لوگوں کے بارے میں نے بتایا، انشاءاللہ کل کے درس میں اور 2 قسم کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ضامن بنتا ہے، مرنے سے پہلے روزی کا ذمہ دار اور اس کا کفیل بن جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔